ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین. اور اب تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص، حضرت جبرائیل امین نے کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا ہو اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. بندے پر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو لے کر کیسے پھرتی ہے؟ کیا کوئی 1 کلو کی تھیلی اپنے پیٹ پر باندھ کر پورے دن رہ سکتا ہے؟ ہاں، 9 مہینے اس کے وزن کو برداشت کرتی ہے ماں، اپنے ساتھ اٹھا کر چلتی ہے، اتنی تکلیف سے کروٹ لیتی ہے، قے کو برداشت کرتی ہے، الٹیاں ہوتی ہے، یہ سب خوشی سہ لیتی ہے. ہاں، کہ میرا لال اس دنیا میں آنے والا ہے. تیری پیدائش کے وقت تیری ماں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، تیری خدمت ایسی کی جیسے کوئی شہنشاہ کی خدمت کرتا ہے. جب تیرے دانت نکل رہے تھے تو رات بھر تیرے لیے جاگتی تھی. اتنے پیار سے ایک ماں پرورش کرتی ہے کہ تیرے پیٹ میں درد ہو تو تجھے روتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، بلکہ تیری تکلیف دور کرنے کی کوشش کی. جب تو ہنستا تو تیرے والدین بھی ہنستے، جب تو روتا تو تیرے والدین بھی غمزدہ ہو جاتے. خود گیلے میں سوتے تھے لیکن تجھے سوکھے میں سلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن تیرے منہ میں نوالا ڈالتے. جیسے تیسے تجھے بڑا کیا. اب بڑا ہونے کے بعد تو ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ان سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، جبکہ تیری پرورش انہوں نے ایک شہزادے کی طرح کی تھی. تو ایک ماں کا کیا مرتبہ ہے. 1 کلو کی تھیلی ہم اپنے ہاتھ میں بھی مستقل 1 گھنٹہ لے کے نہیں چل سکتے. 1 گھنٹے کے 10 منٹ بھی ایک ہاتھ میں رہے گی نا تو پھر ہاتھ تھک گیا تو دوسرے ہاتھ میں پکڑتے، ایک ہاتھ تھک گیا تو دوسرے ہاتھ میں پکڑتے. بھائی اب کب سے یہی ہاتھ میں لی تھی تھیلی، اب یہ ہاتھ میں لے لوں. ہمارا تو یہ معاملہ ہے. تو ماں کا کتنا بڑا حق اللہ رب العزت نے رکھا. اور کیوں کہا بڑھاپے میں پاوے اور مغفرت نہ کرا لے؟ کیونکہ بچہ بڑا ہو گیا. بچہ تھا تو ماں نے خدمت کی، اب جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اب ماں کو بچے کی خدمت کرنی ہے. اور بڑھاپے میں ماں باپ جو ہوتے ہیں، انسان جو ہوتا ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ تھوڑا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. بوڑھا انسان تھوڑا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو ان کو نبھانا، ان کو برداشت کرنا کتنی بڑی بات ہے. جیسے بچہ بار بار اپنی اماں سے سوال کرے، اماں یہ کیا ہے، اماں میں بھی جاؤں، اماں میں بھی کروں، میں بھی یہ کروں، میں بھی وہ کروں، تو ماں اس کے سوال کا جواب پیار سے ہی دیتی رہتی ہے. ہاں بیٹا ہم جائیں گے، ہاں بیٹا ہم کریں گے، ہاں بیٹا میں لا دوں گی. لیکن اگر وہی بوڑھے ماں باپ ہو جائے اور جوان بچے کے سامنے ایک بات کو 2 سے 3 بار بول دے تو کیا ہے امی کتنی بار بول تو رہی ہوں، سنائی نہیں دے رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کتنا پریشان کرتے ہو آپ. ہمارا یہ معاملہ ہے نا. ایک مرتبہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، بوڑھا باپ، اس نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ کوا ہے. بیٹا وہ کیا ہے؟ تو کہا کوا ہے. بیٹا کیا ہے بتا نا. کوا ہے. تو کہا کتنی بار بول رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، دکھتا نہیں کوا ہے. تو اس باپ نے کہا کہ تو مجھ سے کئی بار پوچھتا تھا اور میں تجھے ویسے ہی جواب دیتا تھا، کبھی میں نے تجھے ایسا نہیں کہا کہ بیٹا دکھتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ایک شخص تھے، ان کی ماں کو دکھتا نہیں تھا، نابینا تھی، اور وہ ماں کی خدمت کرتے تھے. ان کی کنگھی کرنا، ان کو نہلانا کھلانا سب اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. ایک دن ان پر حج فرض ہو گیا تو ماں سے انہوں نے اجازت لی اور ماں نے کہا کہ نہیں جانا، انکار کر دیا، کیونکہ ماں کا ان کے سوا کوئی نہیں تھا نا. انہوں نے ماں کی بات مان لی اور سوچا کہ اگلے سال حج کر لوں گا. جانے تو اماں منع کر رہی ہے، ماں کو دکھائی بھی نہیں دیتا، میں ہی تو خدمت کرتا ہوں، کون دیکھے گا میرے علاوہ، تو اگلے سال چلا جاؤں گا، پھر چلا جاؤں گا. دوسرے سال جانے کا جب ان کے دل میں شوق پیدا ہوا تو ماں سے اجازت لی. تو ماں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جا تو. سمجھ رہے؟ اگلے سال چلے جانا. تو انہوں نے پھر ماں کی بات مان لی. اب جب تیسرے سال حج کا موسم آیا تو ان کا شوق ہوا کہ یہ فرض تو میں ادا ہی کر لیتا ہوں حج کا. ماں سے اجازت چاہی تو ماں نے پھر محبت سے رو دھو کے اپنے بڑھاپے کا واسطہ دیا کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، تجھے واسطہ ہے میرے بڑھاپے کا، رک جا. اب ہوا یہ کہ چوتھے سال وہ برداشت نہیں کر سکی، یا اب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، روز میری ماں 3 سال ہو گئے، 4تھا سال ہے، اب تو مجھے جانا ہی ہے.
تو کہنے لگی دیکھ ماں تو ہر سال کہتی ہے اگلے سال کر لینا, مر جاؤں تب کر لینا, لیکن تو مری نہیں اور اب مجھے حج کرنا ہے. اپنی ماں سے یوں کہہ رہے. تو ماں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور چیخ کر وہ رونے لگی ماں. تو انہوں نے ماں کو دھکا دے دیا کہ جا یہاں سے ماں, ایسے ہوتا ہے نا دھتکار دینا. تو حج کرنے نکلے, راستے میں قافلے سے وہ بچھڑ گئے اور رات ہو گئی, اسی لیے وہ مسجد میں رک گئے. اب حج کرنے کے لیے چلے گئے ماں کو چھوڑ کر, ماں کو دھتکار کر, چوتھے سال. اب رات ہو گئی, قافلے سے بھی بچھڑ گئے, تو کیا ہوا, مسجد کی مسجد میں ہی جا کے رات انہوں نے گزاری, وہاں سو گئے. وہاں ان کو جب نیند لگی تو اسی گاؤں میں اس رات چوری ہوئی تھی اور چور بھاگتا وہ اسی مسجد میں پہنچا تھا. سمجھ رہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوری کیا ہوا مال اس مولوی کے سرانے رکھ کر وہ چھپ گیا. وہ چور, لوگوں نے چور کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا, تو جب وہ مسجد میں آئے تو لوگوں نے اس کو چور سمجھا, اس شخص کو, اور بہت مارا. انہوں نے کہا میں عالم ہوں, چور نہیں ہوں. وہ شخص عالم تھے, کیا کہا میں عالم ہوں, چور نہیں ہوں. لوگوں نے اور مارا کہ عالموں کی چوری کرتا ہے. ہاں, جب سنا عالم ہے تو اور مارا. تو انہوں نے کہا میں تو حج کو جا رہا تھا. تو لوگوں نے اور مارا کہ عالم ہے اور حج کو جا رہا ہے اور چوری کیا راستے میں, تو نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, چوری کرتا ہے. ان کے چہرے پر کالک مل دی اور گدھے پر بٹھا کر بستی میں چکر لگوایا, باتیں نہیں سنی ان کی. اور ساتھی نعرے لگا رہے تھے کہ جو داڑھی رکھ کر چوری کرے گا اس کا یہی حال ہوگا. یہ تم اسلام کی حیت بناتے ہو اور چوری کرتے ہو. یعنی کیسی ذلت, کیسی رسوائی کہ ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا. تو بچوں سے کہا کہ نعرہ لگاؤ, جو ماں کا. اس شخص نے کہا بچوں کو, بچے یہ نعرہ لگا رہے تھے نا داڑھی رکھی اور چوری کی, تو کہا یہ نہ کہو بچوں, یہ کہو کہ جو ماں کا دھکا مار کر, ماں کو دھکا مار کے حج کو جائے گا اس کا یہی حال ہے. سمجھ رہے. تو ماں باپ کا کیا اکرام ہے, ماں باپ کی عزت نہیں کی, دھکا مار کے حج کو نکل گئے کہ نہیں اب تو میرے کو جانا ہی ہے. تو پھر کیا معاملہ ہوا, نہ حج کر سکے بلکہ راستے میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اور ایک واقعہ اس طرح بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا, انہوں نے اسے بہت پیار سے پالا تھا, ایک لوتا تھا. بیوی آ گئی, بیوی اپنے ساس اور سسر کو برداشت نہیں کر پائی, اور اس بچے کی جب شادی ہوئی تو بیوی اپنے ساس سسر کو برداشت نہیں کر پائی. ان کو گھر سے نکالو ورنہ میں گھر چھوڑ دوں گی, یہ کہنے لگی بیوی اس بچے کو. تو اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تو تمہارے ماں باپ رہیں گے. اس لڑکے سے کہا تو شوہر پریشان ہو گیا, کیا کروں, بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا. تو ان کو جنگل کی طرف ایک چھوٹا سا گھر تھا, بیٹے نے ضد کر کے ان کو وہیں چھوڑ دیا. اب وہ بیچارے بوڑھے ماں باپ جنگل میں اکیلے رہنے لگے. ایک دن ماں کا انتقال ہو گیا. باپ نے کہا بیٹے میں یہاں اکیلا رہتا ہوں, مجھے ڈر لگتی ہے, ہیبت آتی ہے. تیری ماں تھی تو ہم دونوں رہ لیتے تھے, مجھے اکیلے یہاں مت چھوڑ, مجھے ساتھ لے چل. تو بیٹا کیا کہنے لگا کہ اپنے ساتھ ان کو لے آیا. ٹھیک ہے ابا چلو, لے کر آ گیا. اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بیوی نے پھر شور مچا دیا کہ بوڑھے بیچارے ضعیف تھے, وہ بڑھاپے میں بعض باتیں برداشت کرنی پڑتی ہے نا, انسان بڑبڑ کرتا ہے, کچھ برداشت نہیں ہوتا ہے تو چلاتا ہے. کہیں ہوتا ہے نا گھر میں ساس سسر ہوتے ہیں, تھوڑے عمر ہو جاتی ہے تو ان کو شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا ہے, تو پوتا پوتی ہے, نواسا نواسی شور شرابہ کرتے تو ان کو چلاتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں. تو پھر بہو کو برا لگتا ہے کہ میرے بچوں کو ڈانٹ رہے ہو, تھوڑا برداشت نہیں ہو سکتا ہے, تھوڑا یہ نہیں ہو سکتا ہے, تھوڑا وہ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو. تو برداشت نہیں کرتی تھی وہ عورت. اس نے کہا یا تو یہ رہیں گے یا تو میں رہوں گی. بیٹے نے کہا چلو اب نکلو. باپ رونے لگا, بیٹا مجھے مت نکال, میرا کیا ہوگا. تو بیٹا جو ہے باپ رو رہا تھا, بلک رہا تھا, لیکن اس میں جو ہے باپ گر گیا اور بیٹے نے باپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا, گھسیٹ کر نکالنے لگا. اور باپ کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور گھر سے باپ کو نکال دیا. یہاں جب ایک درخت آیا نا, گھسیٹتے ہوئے ایک درخت تک لے گیا. تو باپ نے کہا بیٹے بس, اس درخت تک ہی کھینچ اور آگے نہیں کھینچنا مجھے. تو بیٹے نے کہا کیوں. تو باپ نے کہا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو اسی درخت گھسیٹ کر لایا تھا اور چھوڑا تھا, میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی کیا تھا. تو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ برا کرتی ہے.
اور اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو نا، بسا اوقات انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے، اپنے ساس سسر کے ساتھ برا کرتا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اگر نہیں ہوتی نا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے، پھر اس کی بیوی سے اس کو وہ دکھ اٹھانا پڑتا ہے جو دکھ اس نے اپنے ماں باپ کو دیا تھا. سمجھ رہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنی ماں سے ڈانٹ کر بات کی تو ان کی ماں سسک سسک کر رونے لگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اللہ والے تھے، تو ان کو اس بات کا احساس ہوا انہوں نے غلطی کی ہے تو فوراً انہوں نے معافی مانگی. ماں کہنے لگی بیٹا جب مجھ میں شیرنی جیسی طاقت تھی نا تب تو کمزور تھا لیکن میں نے کبھی تجھے نہیں ڈانٹا، اور اب جب تجھ میں شیر جیسی طاقت ہو گئی ہے اور میں کمزور ہو گئی ہوں تو مجھے دیکھ کے دہاڑتا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کے وقت اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر خوش طبعی کرنا، ان کے ساتھ ہنسنا ہنسانا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے. کتنی بڑی بات، کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اب ان کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. اب وہ طاقت ہمت نہیں رہی کہ ادھر جائے ادھر جائے، اس سے ملے اس سے ملے. تو بچہ جب بیٹھ کے بات کرتا ہے، دل جوئی کرتا ہے تو ماں باپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ جہاد میں جانے سے افضل ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر خوش طبعی کرنا، ان کو ہنسنا ہنسانا، رات میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ان سے باتیں کرنا، ان کو وقت دینا. سمجھ رہے؟ آج پہلے تو لوگ اپنے بیوی بچوں میں رہ کے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے تھے کہ آئے کام سے تھک کر سیدھا کمرے میں. اب معاملہ یہ ہے کہ نہ بیوی بچوں کو وقت دیتا ہے نہ ماں باپ کو، سیدھا موبائل ہاتھ میں. تو ایسا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہی ساری وجوہات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ ماں باپ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. سمجھ رہے؟ ماں باپ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے تو ماں باپ کی اور فرما برداری کرے، ان کے سامنے گھورنا، چلانا، گھرانا، یہ اللہ کو نہیں پسند. یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ سوچیں نا، اللہ قرآن میں کہہ رہے اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. کیا نہ کہو؟ اف بھی نہ کہو. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ ماں جس نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ 1 کلو کا وزن ہم اپنے پیٹ پر باندھ کر دن بھر رہ سکتے؟ ہاں، 9 مہینہ وہ وزن کیسے برداشت کی؟ کسی حاملہ عورت کو دیکھا ہے کیسے مشکل سے کروٹ لیتی ہے، دھیرے سے کروٹ لے گی، تکلیف ہوتی ہے. ہاں، الٹی ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، بیچاری جیسے تیسے کھانا بناتی ہے لیکن خود نہیں کھاتی کہ بھئی یہ کھانے سے مجھے خوشبو سے ہی متلی ہو رہی ہے. پورے گھر والوں کے لیے بناتی ہے، کیا برداشت نہیں کرتی. ہم 1 کلو کی تھیلی ایک ہاتھ میں مستقل نہیں رکھ سکتے، کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں راستے میں. سمجھ رہے؟ تو ماں کا کیا مقام ہے؟ آج بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، یا بسا اوقات کچھ ماں ایسی ہوتی، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی سی ناسمجھ ہوتی ہے، مطلب اتنا اچھا سمجھداری نہیں ہوتی ہے، گاؤں کی ہوتی اتنی سمجھداری نہیں ہوتی ہے. اب بچیاں شہر میں پڑھ رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، سمجھداری آ گئی ہے تو اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں بچے. کیا ہے آپ کو کیا معلوم، آپ چپ رہو، آپ مجھے مت بولو، آپ مجھے نہیں بولو، بار بار ٹوکتی رہتی ہو، بار بار بولتی رہتی ہو. تھوڑا شہر میں پڑھ لیا تو اپنے ماں باپ کو ایک دم گنوار سمجھ لیا تو اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا پڑے گا. ہاں، تو یہ معاملہ ہے. سمجھ رہے کہ آپ مت بولو، آپ کو کیا معلوم، اتنا کیا ٹوکنے کا، اتنا کیا روکنے کا. فلاں کی امی کو تو دیکھو کتنی آزادی دیتے، فلاں کی امی کو دیکھو کہ وہ کتنا اچھا دلاتے ہیں، وہ کتنے اچھے سے رکھتے اپنے بچوں کو، آپ نے نہیں رکھا. لوگ یوں بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت دی. ایک بہن کہنے لگی کارگزاری سناتے ہوئے کہ واقعی میں بولے آج میرے پاس میرے والد نہیں ہے، جب والد تھے تو قدر نہیں تھی، آج کتنا بھی رو لوں میرے والد واپس نہیں آ سکتے. تو ماں باپ کی وہ قیمت ہے، آج میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد 100% لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ تو ماں باپ ہیں، بھلے وہ گاؤں کے تھے، بھلے وہ دیہاتی تھے، لیکن میرے ماں باپ ہیں. سمجھ رہے؟ تو ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. وہ اللہ نے ہستی بنائی ہے ماں باپ کی کہ ان کو اف بھی نہ کہو، اللہ کہہ رہے ہیں. تو کیا بات تھی کہ جبرائیل امین نے
جھنجھلا کر بددعا کی. اللہ کے نبی نے جب ممبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے, بوڑھے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس نے اپنی مغفرت ان کی خدمت کر کے نہ کروائی ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا آمین. سمجھ رہے, ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کے پیر دبانا, ان کی دل جوئی کرنا, اگر وہ کچھ کہہ دے تو ان کو الٹا جواب بنا دینا. کبھی اماں کے لیے کہ اماں یہ لایا ہوں آپ کے لیے, امی یہ لائی ہوں آپ کے لیے, کبھی کچھ. اسی طرح سے شوہروں کو بھی بیوی کہے کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ ان کی عزت کریے. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اس چیز کی ارادہ کریں, اس چیز کا عزم کریں کہ ہم سب جو ہے وہ ماں باپ کی قیمت کو, ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں گے, ماں باپ کے سامنے الٹا جواب نہیں دیں گے, ماں باپ کے سامنے چیخ کر بات نہیں کریں گے, ان کو چلائیں گے نہیں, ان کو گھوریں گے نہیں. سمجھ رہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر ہم نے کچھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا ہے ماں باپ کے سامنے تو اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا. ماں باپ کی وہ اہمیت ہے, ماں باپ کی وہ قیمت ہے. کیوں کہا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ پیار سے دیکھنے سے مقبول ہے جمرے کا ثواب. جو فرما بردار اولاد ایک مرتبہ پیار سے دیکھے تو مقبول ہے جمرے کا ثواب. یعنی اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنا ان کا تم پر احسان ہے نا, اللہ کے بعد دنیا میں اگر کسی کا احسان تم پر ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں. کہ تم نے اگر ایک بار پیار سے بھی دیکھا نا تو حج عمرے کا ثواب مل گیا. ایک بار پیار سے بھی دیکھا, مقبول وہ بھی. سمجھ رہے, قیمت بتلائی اللہ کے نبی نے, اللہ نے, کہ کیا قیمت ہے, کیا قیمت ہے. تو بالکل بھی ہم آج اس سے توبہ کر رہے, استغفار کر, اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگے. ان کے سامنے چلانا چیخنا کہ میں ہی دکھتی ہوں, مجھ سے ہی کراتے, فلاں کی امی ایسی, فلاں کی امی ایسی, کسی کی امی کیسی بھی ہو, ہم دوسروں کی امیوں کو کیوں دیکھیں, دوسروں کو کیوں دیکھیں. ہمیں کیا معلوم کہ ان کے گھر میں کیا ہے, ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا اسٹرگل کیا, کیا قربانیاں دی, ہم یہ نہیں جانتے. سمجھ رہے, تو بہت عزت کرے, ادب کرے, احترام کرے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین.